محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 23ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی 12 محفل میں سورہ یونس مکمل ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 109 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کا نام اس مناسبت سے نہیں رکھا گیا کہ اس سورہ میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم دنیا میں وہ واحد قوم ہے، اکیلی قوم ہے کہ عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، ان لوگوں نے بدلیاں دیکھی۔ آدمی باہر نکلے، مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلیں، بچے بھی نکلے، یہاں تک کہ جانور بھی نکلے۔ کہا جاتا ہے میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ یہ اکیلی قوم ہے کہ عذاب کے نشانات ظاہر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہو۔ سورہ یونس کے اندر اہم باتیں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بتانا مقصود ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ کفار مکہ کے درمیان جو یہ باتیں تھی کہ کسی کو سفارشی بنا لو اللہ کے دربار میں وہ معاف کروا لیں گے، تو اس پر بھی تردید کی گئی ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کے واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں، اس سے انبیاء کے واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ ان تمام واقعات سے کفار مکہ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو وہ قومیں کس طریقے سے ہلاک و برباد ہو گئی، اگر تم لوگ بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را، اس کا معنی اللہ کو معلوم۔ یہ حکمت والے کتاب کی نشانیاں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے یہ کہ ہم نے ایک آدمی کے اوپر وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے؟ تو لوگ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم جس کو چاہیں نبی بنائیں، جس کو چاہیں رسول بنائیں۔ اب ان کے عقیدے پر رد کیا گیا ہے، ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لوگو تمہارا معبود ایک ہے۔ آگے کہا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ یہ محل استدلال ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کفار مکہ کا، لوگوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا کہنا تھا کسی ایک کو معبود بنا لو، اسے پوج لو، وہ اللہ کے دربار میں سفارش کروا دیں گے، اللہ کے دربار میں بخشوا لیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت پر غور کیجئے اور اپنے ماحول کا تھوڑے سے وقت کے لیے جائزہ لیجئے۔ اگر ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، کہ کون ہے جو سفارش کرے گا؟ ہاں وہ لوگ کریں گے سفارش جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے حق میں اللہ راضی ہو جائے وہ لوگ سفارش کریں گے۔
تذکرہ اور آگے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، چاند کی منزلیں بنائی کہ چاند کہاں کہاں سے اگتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ لوگ دنیاوی زندگی ہی پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، گھاٹے میں ہیں، جہنم میں ڈالے جائیں گے. انسانوں کی حالت اللہ بیان فرما رہا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ تعالی برائی کو لانے میں، عذاب کو لانے میں جلدی کرتا جیسا کہ ان لوگوں کے لیے بھلائی کو جلدی کر رہا ہے تو کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پورا ہو گیا ہوتا. کیا وہ لوگ عذاب مانگتے ہیں تو اگر اللہ عذاب لے آتا، مہلت نہیں دیتا، تو یہ لوگ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اللہ کہہ رہا ہے ہم مہلت دے رہے ہیں. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بھلائی کو تو چاہتے ہیں، کبھی کبھی یہ لوگ بد دعا بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر تو کر رہے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل نہیں چاہتا. اس طریقے کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 باب نمبر 27 باب النہی ان یدعو الانسان علی اہلہ ومالہ، حدیث نمبر 1532. لا تدعوا علی انفسکم، لوگو اپنے آپ کے لیے بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی خدمکم، اور اپنے نوکروں کے لیے بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا مت کرو. لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فیہا عطاع فیستجیب لکم. یاد رکھو جس وقت بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کہ یہاں وہ گھڑی ایسی ہو کہ اللہ کے یہاں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے. افسوس کا مقام ہے، لوگ آسانی کے ساتھ بد دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ پر بد دعا کرتے، اپنی اولاد پر بد دعا کرتے، اپنے مالوں پر بد دعا کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت وہ بد دعا کر رہے ہیں کہیں ایسا ہو کہ وہی وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کو قبول کرنے کا وقت ہو تو اللہ بد دعا کو بھی قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کو برباد کیا. نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کیا ہوا کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لے آئیے یا اس قرآن کو بدل دیجئے، کچھ آیتوں کو بدل دیجئے. ناظرین کرام، آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کی بعض آیتیں نکال دی جائیں، جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے خلاف ہے، لوگوں کو برائی پر ابھار رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسلام کسی کو بھی ناحق مارنے کا حکم نہیں دیتا. جہاد کا حکم اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے ظلم سے بچایا جائے، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، ظلم کو روکا جائے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان اپنی عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تک میں نے عمر گزاری ہے، تم لوگوں نے مجھے صادق و امین کہا، پھر کیوں میری بات نہیں مان رہے؟ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ چاہتا تو میں تلاوت بھی نہیں کرتا، نہ یہ باتیں بتلاتا، لیکن اللہ چاہ رہا ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے بتلا رہا ہوں. وہ لوگ جن کو پوچھتے تھے کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ لوگ جن کو پوچھتے ہیں وہ ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. کیا کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے درمیان. اللہ کہتا ہے تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس چیز کے بارے میں، اللہ نہیں جانتا کہ آسمان و زمین میں کون اس کا سفارشی ہے. اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کرتے. نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کیا ہوا کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي۔ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لے آئیے یا اس قرآن کو بدل دیجئے، کچھ آیتوں کو بدل دیجئے۔ ناظرین کرام، آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کی بعض آیتیں نکال دی جائیں، جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے خلاف ہے، لوگوں کو برائی پر ابھار رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام کسی کو بھی ناحق مارنے کا حکم نہیں دیتا، جہاد کا حکم اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے ظلم سے بچایا جائے، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، ظلم کو روکا جائے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان اپنی عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تک میں نے عمر گزاری ہے، تم لوگوں نے مجھے صادق و امین کہا، پھر کیوں میری بات نہیں مان رہے؟ قل لو شاء اللہ ما طلعته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ اللہ چاہتا تو میں تلاوت بھی نہیں کرتا، نہ یہ باتیں بتلاتا، لیکن اللہ چاہ رہا ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے بتلا رہا ہوں۔ وہ لوگ جن کو پوچھتے تھے کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ جن کو پوچھتے ہیں وہ ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، کیا کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے درمیان۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس چیز کے بارے میں، اللہ نہیں جانتا کہ آسمان و زمین میں کون اس کا سفارشی ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کرتے۔ دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا مخلصین لہ الدین فلما انجاہم من البر اذا ہم یشرکون، مخلصین لہ الدین کا لفظ آیا کہ جب یہ لوگ سمندر میں جاتے، کشتیاں چل رہی ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، تو وہاں صرف ایک اللہ کو یاد کرتے، جب وہاں سے نجات مل جاتی ہے تو شرک کرنے لگتے۔ دنیاوی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے، گویا کہ بارش نازل ہوئی، زمین کے اندر پودے اگ گئے، ہریالی آ گئی، جب کھیتی کو کاٹنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ دنیاوی زندگی بالکل اسی طریقے سے ہے، آدمی پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وقت آیا ختم ہو گیا۔ بارش نے لہلہایا تھا کھیت کو، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے خراب کر دیا۔ تذکرہ ہو رہا قیامت کا کہ ہم اس دن جمع کریں گے تمام لوگوں کو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے تھے ان کو بھی جمع کریں گے، پھر ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے، جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ لوگ کہیں گے جی تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم کو نہیں پوچھتے تھے، آؤ دیکھو اللہ کون ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کہیے آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تمام امور کو کون چلا رہا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، تم لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے ہو؟ وہی اللہ ربکم الحق، حقیقی معبود ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا۔ جس کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہیں کون سی چیز پیدا کی، اللہ پیدا کرتا ہے دوبارہ اٹھائے گا، کون ہے اللہ کے علاوہ جب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ لوگ گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو نبی نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے،
آپ کہیے لے آؤ اس جیسی ایک سورہ، تمام لوگوں کو بلا لو جو اللہ کے علاوہ جن کو تم مانتے ہو، تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کہاں ہے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قرآن کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے خطاب ہے، مسلمانوں کے لیے خطاب خاص نہیں، تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ نصیحت آ چکی ہے اپنے رب کی طرف سے، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے جو یہ لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ برے لوگوں کا تذکرہ ہوا جو آخرت کے بارے میں شک پر ہیں، اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ، اولیاء اس کی واحد آتی ہے ولی، قریب ہونا۔ کون ولی ہیں؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا اللہ نے لڑکا بنا لیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آیت نمبر 72 یہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا تذکرہ ہو رہا کہ جی میرا اٹھنا، میرا نصیحت کرنا صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ اجر دے گا، بدلہ دے گا، لیکن مجھے حکم دیا گیا، میں مسلمان ہوں۔ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس ہے۔ ان کی طرف موسیٰ اور ہارون گئے تو کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ختم کر دو اور تم بڑے بننے کے لیے آئے ہو، ہم سے حکومت چھین رہے ہو۔ پھر کہا جادوگروں کو بلایا، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ نے جادوگری ختم کر دی۔ موسیٰ نے دعا کی فعلی توکلوا ان کنتم مسلمین، کہا اے لوگو بھروسہ کرو اللہ پر، تم لوگ مسلمان ہو۔ موسیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا علیہ الصلوۃ والسلام ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ اللہ تو اسے مال دے رکھا ہے اس لیے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کا مال چھین لے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ کب ہوا ایک نبی کے لیے؟ جب پوری دعوت دینے کے بعد ناکامی کی صورت ہاتھ لگی تو یہ بد دعا کی۔ پھر اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آیت نمبر 92 ہے کہ آج کے دن سے تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ نشانی ہو بعد میں آنے والوں کے لیے، اکثر لوگ ہماری نشانی سے غافل ہیں۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر میں موجود ہے، جسے شک ہو قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں وہ جائے، دیکھ لے اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ تذکرہ ہو رہا ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین۔ کیا کوئی قوم اور ہے؟ کیوں نہیں ہوئی کوئی قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچا دیا، بقیہ اور قوموں کا ایمان عذاب کے وقت فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کہیے تم شک کر رہے ہو میرے دین کے معاملے میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے لوگوں حق آ چکا ہے، جو ہدایت پائے گا فائدہ اس کے لیے، جو ہدایت نہیں پائے گا وہ نقصان ان کے لیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، نبی سے کہا جا رہا ہے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ اس پر صبر کیجئے، اس کی اتباع کیجئے اور آپ صبر کیجئے۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان تمام واقعات کے ذریعے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا واقعہ، فرعون کا واقعہ ہوا، کفار مکہ کو ڈرانا مقصود ہے۔ ایمان لے آؤ ورنہ تمہاری بھی حالت ایسی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔